میں نے شادی صرف اس لیے کی تھی چلو بچے ہو جائیں گے تو مجھے کوئی یونیورسٹی جانے کا نہیں کہے گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری جان کا سب سے بڑا دشمن میرا ہی شوہر ہوگا، جو خود پروفیسر بن کر میرے ساتھ یونیورسٹی میں مجھ پر نظر رکھے گا۔ شیفا فون پر لگی تھی جب ولی نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو میری بیوی نے بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کی اور میں پاگل اس موقع کو ضائع کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آج ہی بیوی لانے والا پروسیس کرتے ہیں، لائٹ آف کرتے ہی وہ اس کی جان لبوں پر لاتے۔ میں نے شادی صرف اس لیے کی تھی چلو بچے ہو جائیں گے تو مجھے کوئی یونیورسٹی جانے کا نہیں کہے گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری جان کا سب سے بڑا دشمن میرا ہی شوہر ہوگا، جو خود پروفیسر بن کر میرے ساتھ یونیورسٹی میں مجھ پر نظر رکھے گا۔ شفا بیٹھ کے سرہانے ٹیک لگائے گود میں رکھی موٹی سی کتاب کو نظر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فون پر اپنی سہیلی ماہم سے دکھڑا رو رہی تھی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور معصومیت کا عجیب امتزاج تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ماہم، یہ آدمی گھر پر شوہر کم اور وائس چانسلر زیادہ لگتے ہیں۔ ابھی دیکھو رات کے 10 بج رہے ہیں، ساری دنیا کے شوہر اپنی بیویوں کے لیے آئس کریم یا چاکلیٹس لاتے ہیں، اور یہ میرے لیے کل ہونے والے کوئز کے نوٹس لے کر آئے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، حالانکہ اسے خبر نہیں تھی کہ دروازے پر کوئی کھڑا اس کی باتیں بہت غور سے اور ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ سن رہا ہے۔ تو تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتی کہ سر میرا مطلب ہے ولی مجھے نیند آ رہی ہے۔ ماہم نے دوسری طرف سے مشورہ دیا۔ انکار؟ شفا نے ہنکارا بھرا۔ تم پروفیسر ولی احمد کو نہیں جانتی، ان کی آنکھوں میں وہ مقناطیس ہے کہ بندہ انکار تو دور کی بات اپنا نام تک بھول جاتا ہے، اور اوپر سے ستم یہ کہ وہ یونیورسٹی میں بھی میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے۔ آج کلاس میں مجھے کھڑا کر کے پوچھا کہ مسز شفا ولی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس تھیوری کا اطلاق کیسے ہوگا؟ قسم لے لو ماہم، میرا دل چاہا وہیں زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں۔ سب لڑکیاں مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ شفا بھی اپنی روح میں بہہ رہی تھی۔ اسے اپنی سانسوں کی گرمی کے ساتھ فضا میں ایک جانی پہچانی اور مسحور کن کولون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی یہ فون رکھتی، ایک مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ شفا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سامنے ولی کھڑا تھا۔ سفید شکن آلود شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ تھے، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں شفا کے خوفزدہ چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ماہم، میں ذرا اپنی مظلوم اسٹوڈنٹ کی کلاس لے لوں، پھر بات ہوگی۔ ولی نے فون اسپیکر پر کیا اور ماہم کو الوداع کہہ کر کال منقطع کر دی۔ پھر اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بیڈ پر بیٹھی شفا کو دیکھا، جو اب نظریں جھکائے دوپٹے کے کونے سے کھیل رہی تھی۔ نو تو؟ ولی کی بھاری اور روبدار آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ آپ کی شادی کرنے کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا اور پڑھائی سے جان چھڑانا تھا؟ شفا نے بمشکل تھوک نکلا۔ وہ تو میں بس مذاق کر رہی تھی ولی، آپ کو پتا ہے نا ماہم کی عادت کا، بس اسے چپ کرانے کے لیے۔ واقعی؟ ولی نے ایک آئیبرو جھکایا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ اس کے ہر قدم پر شفا کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ولی کا یہ انداز کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جب وہ یونیورسٹی میں ہوتا تو انتہائی سخت گیر استاد ہوتا، لیکن گھر کی چار دیواری میں وہ محبت کرنے والا مگر پڑھائی کے معاملے میں کوئی رعایت نہ دینے والا شوہر تھا۔ اٹھیں، اس نے نرم مگر سختی سے کہا۔ کیا؟ شفا نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا اٹھیں یہاں سے، کرسی پر آئیں، یہ کوئز کی تیاری ابھی باقی ہے۔ ولی نے اسٹڈی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ ولی پلیز، شفا نے منت بھری آواز میں کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح یونیورسٹی پہ جانا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جانمن۔ ولی نے جھک کر اس کے چہرے کے برابر اپنا چہرہ کیا۔ اس کی گرم سانسیں شفا کے رخسار کو چھو رہی تھی۔ اگر آپ کل میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں تو بحیثیت پروفیسر مجھے بہت برا لگے گا کہ میری اپنی بیوی نالائق ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ شفا نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور منہ کھلائے اسٹڈی ٹیبل والی کرسی پہ جا بیٹھی۔ ولی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے میز پر پھیلی کتابوں کو ترتیب دیا اور پھر شفا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی بجلی تھی جس نے شفا کو لرزا دیا۔ پڑھیں، میں سن رہا ہوں۔ ولی نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ شفا نے کتاب کھولی، لیکن لفظ اس کی نظروں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اس کا سارا دھیان ولی کی قربت پر تھا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا تھا، اس کا ایک ہاتھ شفا کی کرسی کے پشت پر تھا اور دوسرا میز پر رکھا تھا، گویا اس نے شفا کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ فوکس شفا، ولی نے تنبیہ کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ولی، یہ ٹاپک بہت مشکل ہے۔ شفا نے جھنجھلا کر کتاب بند کرنے کی کوشش کی۔ اور ویسے بھی میں نے کون سا پی ایچ ڈی کرنی ہے، بس ڈگری مل جائے کافی ہے۔ ولی نے کتاب واپس کھولی۔
یہ ٹاپک مشکل نہیں ہے، آپ کا دھیان بٹا ہوا ہے، اور جہاں تک بات ہے آپ کی اس خواہش کی کہ آپ کو صرف بچے پیدا کرنے ہیں۔ ولی کی آواز میں اچانک ایک شرارت در آئی۔ اس نے کرسی کو اپنی طرف گھمایا۔ اب شفا کا رخ میز کی بجائے ولی کی طرف تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب ان دونوں کے چہروں کا فاصلہ مٹ چکا تھا۔ شفا کی ٹانگیں ولی کے پہلوؤں سے مس ہو رہی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شفا ہکلائی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ میں اپنی بیوی کی خواہش کا احترام کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ولی کی آنکھوں میں گہری اور شدید محبت اتر آئی۔ وہ پروفیسر نہیں لگ رہا تھا، وہ صرف ولی تھا، اس کا ولی۔ ولی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کرسی پیچھے کی طرف سرک گئی اور اب شفا مکمل طور پر ولی کی گرفت میں تھی۔ اس کا نازک وجود ولی کے مضبوط بازوؤں میں سمایا ہوا تھا۔ ولی، شفا کی آواز اس کے سینے میں دب کر رہ گئی۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر ولی کی خوشبو اور اس کی قربت نے اسے پگھلا دیا۔ ولی نے اپنی انگلی سے شفا کی پیشانی پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے عرصا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو میری بیوی نے بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اور میں پاگل اس موقع کو ضائع کر رہا ہوں تمہیں کتابوں میں الجھا کر؟ شفا نے نظریں جھکا لی۔ میں تو بس… ولی نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ کوئی وضاحت نہیں مسز ولی، آپ کا اعتراف ریکارڈ ہو چکا ہے، اور بحیثیت ایک فرض شناس شوہر میرا کام ہے کہ آپ کی شکایت کا ازالہ کروں۔ ولی لائٹ، شفا نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کا دل سینے پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ کمر میں جلتا ہوا ٹیبل لیمپ ان کے سائے دیوار پر بنا رہا تھا۔ ماحول میں ایک رومانوی سحر طاری ہو چکا تھا۔ ولی نے ایک گہری نظر اس کے کپکپاتے لبوں پر ڈالی۔ آئی ایم سوری، میں واقعی بہت ظالم ہوں کہ تمہیں پڑھا رہا تھا جبکہ تم کچھ اور چاہتی تھی۔ اس نے سرگوشی کی۔ چلو آج ہی بیبی لانے والا پروسیس کرتے ہیں۔ شفا کی آنکھیں حیرت اور شرم سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ولی نے ہاتھ بڑھا کے ٹیبل لیمپ کا سوئچ آف کر دیا۔ لائٹ آف کرتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ کمرے میں اب صرف ان کی سانسوں کی آوازیں تھی اور باہر گرتی بارش کی مدھم تال۔ کتابیں، نوٹس، یونیورسٹی، پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ، سب اس لمحے معدوم ہو گئے۔ وہاں صرف ایک مرد اور عورت تھی اور ان کے درمیان صدیوں پرانی محبت کی داستان رقم ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ولی نے اپنی گرفت ذرا ڈھیلی کی تو شفا نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ ابھی بھی ہانپ رہی تھی۔ اب بتائیں مسز ولی، ولی نے اندھیرے میں اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا۔ کل کی کوئی اس کی تیاری کرنی ہے یا پھر ہم اپنی فیملی پلاننگ پر مزید کام کریں؟ شفا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ آپ بہت برے ہیں ولی، میں جانتا ہوں۔ ولی ہنسا، ایک کھنکتی ہوئی ہنسی جو شفا کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ لیکن تم جانتی ہو کہ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ بنو شفا، صرف میری بیوی یا میرے بچوں کی ماں نہیں بلکہ اپنی ایک پہچان بناؤ۔ لیکن اس نے توقف کیا اور شفا کو مزید خود میں بھیج لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری دوسری خواہشات کو نظر انداز کر دوں گا۔ تو کیا اب مجھے پڑھنا پڑے گا؟ شفا نے معصومیت سے پوچھا، حالانکہ اب اس کے لہجے میں وہ پہلی والی بیزارگی نہیں تھی۔ بالکل، ولی نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اچانک دوبارہ لیمپ آن کر دیا۔ روشنی کی چکا چوند سے شفا نے آنکھیں میچ لی۔ 15 منٹ کی بریک ختم، کتاب کھولیں، اب میرا موڈ بدل گیا ہے، اب پروفیسر ولی واپس آ گئے ہیں۔ شفا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ شخص پل بھر میں رومانوی ہیرو سے دوبارہ سخت گر استاد کیسے بن گیا؟ ولی نے اسے گود سے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور خود سامنے کھڑا ہو گیا۔ چپ چاپ پڑھو ورنہ یاد رکھنا اگلی سزا اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتی ہے، ولی نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ شفا نے مسکراتے ہوئے کتاب کھولی۔ اسے اب یہ کتاب اتنی بری نہیں لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر چاہے کتنا ہی بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، اس کی محبت کتابوں کے الفاظ سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اور جہاں تک بچوں والی بات تھی، شفا کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ولی اسے چھیڑ رہا تھا، مگر اس چھیڑ چھاڑ میں بھی ایک وعدہ تھا، ایک امید تھی جو ان کے آنے والے کل کو روشن کر رہی تھی۔ ولی، اس نے کتاب میں سے نظریں اٹھائے بغیر پکارا۔ جی جان، ولی نے اپنی فائل کھولتے ہوئے جواب دیا۔ تھینک یو، ولی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ پڑھائی پر دھیان دو پاگل لڑکی۔ کمرے میں دوبارہ کتابوں کے اوراق پلٹنے کی آوازیں آنے لگی، لیکن اب فضا میں بوجھ نہیں تھا بلکہ محبت کی ایک دھیمی دھیمی خوشبو رچی بسی تھی جو ان دونوں کو ایک اندیکھے بندھن میں مزید مضبوط کر رہی تھی۔ اگلی صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے گاڑی میں حسب معمول ایک عجیب سے خاموشی تھی۔ ولی پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون سنجیدگی تھی جو شفا کو ہمیشہ چڑھاتی۔ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں اور عمارتوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دماغ ماضی کی فلم چلا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس کی قسمت کا یہ تعلیمی ستارہ اتنا نحس کیسے ہو گیا۔
سب کچھ کتنا پرفیکٹ لگ رہا تھا شروع میں، بالکل کسی فلم کی طرح۔ اسے وہ شام اچھی طرح یاد تھی جب اس کی زندگی کا فیصلہ ہوا۔ وہ کوئی عام شام نہیں تھی۔ اس کے بابا اکرم صاحب اور ولی کے والد ابرار صاحب بہت پرانے کاروباری دوست تھے۔ دونوں نے مل کر ٹیکسٹائل کے ایک بڑے پروجیکٹ میں ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی۔ رسک بڑا تھا مگر قسمت مہربان ہوئی اور منافع امیدوں سے بڑھ کر نکلا۔ اسی خوشی میں شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں ایک شاندار گیٹ ٹوگیدر رکھا گیا تھا۔ شفا، پلیز اپنا یہ موبائل فون بیگ میں رکھو اور تمیز سے بیٹھو، اس کی امی نے دبی آواز میں اسے ٹوکا جب وہ بوریت سے اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ مما، یہ تو ایک بزنس ڈنر ہے، صرف انکلز اور آنٹیز ہیں، مجھے تو نیند آ رہی ہے، شفا نے منہ بسورتے ہوئے سرگوشی کی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا ایک خوبصورت نوجوان جس نے نیوی بلو 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اس کی اس معصومانہ بیزاری کو بہت دلچسپی سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ ولی تھا، ابرار صاحب کا ہونہار بیٹا، جس نے حال ہی میں اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا تھا اور اب اکنامکس کی دنیا میں نام بنانے کے لیے پڑ تول رہا تھا۔ محفل میں کہہ کہے گونج رہے تھے۔ اکرم صاحب نے ابرار صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ابرار صاحب، یہ پارٹنرشپ تو کمال کی رہی، میرا تو دل ہے کہ اس کاروباری رشتے کو اب کسی اور رشتے میں بدل دیا جائے۔ یہ جملہ محض ایک روایتی بات چیت کا حصہ تھا مگر ولی کی نظریں شفا پر جمی تھی۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح بناوٹ اور نخروں سے بھری ہوئی نہیں تھی، وہ ایک زندہ دل اور شوخ تتلی لگ رہی تھی جو غلطی سے سنجیدہ لوگوں کی محفل میں آ نکلی۔ کھانے کی میز پر جب شفا بریانی نکالنے کے لیے جھکی تو اس کی چوڑیوں کی کھنک ولی کے کانوں میں گونجی۔ ایکسکیوز می، ولی نے شائستگی سے اس کے ہاتھ سے ڈش کا چمچ لیا کیونکہ شفا سے وہ بھاری ڈھکن سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ شفا نے چونک کر سر اٹھایا۔ پہلی بار ان کی نظریں ملی۔ ولی کی آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ تھا جبکہ شفا کی آنکھوں میں شرارت اور حیرت چمک رہی تھی۔ تھینک یو، اس نے جلدی سے کہا اور اپنی پلیٹ بھر کر وہاں سے کھسک گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ بریانی کی پلیٹ نہیں لے گئی بلکہ ولی کا دل لے گئی ہے۔ اسی رات واپسی پر ولی نے اپنی والدہ سے صاف کہہ دیا، مما، اگر شادی کرنی ہے تو اکرم انکل کی بیٹی شفا سے، مجھے وہ لڑکی اچھی لگی ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو نصیب میں لکھا تھا۔ بڑوں کی رضامندی تو پہلے ہی شامل تھی، ولی کی خواہش نے اس پر مہر لگا دی۔ ادھر شفا کا حال یہ تھا کہ جب اسے رشتے کا بتایا گیا تو اس کا پہلا رد عمل خوشی کا نہیں بلکہ نجات کا تھا۔ بابا، آپ کو پتا ہے نا مجھے پڑھائی سے کتنی چڑ ہے؟ شفا نے رشتے کی بات سنتے ہی شرط رکھ دی۔ میں نے بی ایس بڑی مشکل سے کیا ہے، اب یہ ماسٹرز کا عذاب خود سے نہیں جھیلا جائے گا۔ اکرم صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دلاسا دیا، بیٹا، ولی بہت سمجھدار لڑکا ہے، پڑھا لکھا خاندان ہے، شادی کے بعد تم پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، تم بس ہاں کر دو، باقی تمہاری مرضی۔ شفا نے اپنے دل میں لڈو پھوٹتے محسوس کیا۔ اس نے سوچا، چلو بھائی شفا، شادی کا مطلب ہے کتابوں کو آگ لگانا اور سکون سے گھر بیٹھ کر نیٹ فلکس دیکھنا اور بچے پالنا، شوہر کمائے گا اور میں اڑاؤں گی۔ اس خوش فہمی کے ساتھ شفا دلہن بنی، شادی دھوم دھام سے ہوئی اور شفا اپنے خوابوں کی جنت میں آ گئی۔ ولی اسے بہت پیار کرنے والا شوہر لگا، نرم مزاج، خیال رکھنے والا، لیکن یہ ہنی مون پیریڈ تب تک ہی رہا جب تک یونیورسٹی کا نیا سیمسٹر شروع نہیں ہوا۔ شفا کو زبردستی اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کے لیے داخلہ دلا دیا۔ ولی، میں کیوں پڑھوں؟ وہ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی چیخ پڑی۔ ہماری تو ڈیل ہوئی تھی نا کہ شادی کے بعد نو اسٹڈیز، ولی نے بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ شفا، تعلیم انسان کا زیور ہے، تم ذہین ہو، بس تھوڑی سست ہو، داخلہ لے لو، میں ہوں نا مدد کرنے کے لیے۔ شفا نے بے دلی سے ہاں کر دی۔ اس کے دماغ میں پلان ہی تیار تھا، یونیورسٹی جاؤں گی، کینٹین میں دوستوں کے ساتھ گپیں لگاؤں گی، کلاسز بنک کروں گی، کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے۔ مگر قیامت تو اس دن ٹوٹی تھی جب پہلی کلاس ہوئی۔ شفا اپنی سہیلی ماہم کے ساتھ آخری بینچ پر بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کلاس کا ماحول خاصا غیر سنجیدہ تھا، سب نئے اسٹوڈنٹس تھے، شور شرابہ عروج پہ تھا۔ یار ماہم، سنا ہے اکنامکس کا نیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آیا ہے، کوئی بہت سخت قسم کا کھڑوس ہے۔ شفا نے چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں، میں نے بھی سنا ہے، دعا کرو ہماری کلاس نہ لے، ماہم نے جواب دیا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک کلاس کا دروازہ کھلا۔ ایک لمحے میں جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی ہو، پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ شفا نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے حلق میں نوالا اٹک گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دروازے سے ولی اندر داخل ہو رہا تھا، وہی ولی جو صبح اسے ناشتہ کروا کر خود جلدی نکل آیا، لیکن یہ وہ ولی نہیں تھا جو گھر پر اس کے نخرے اٹھاتا۔ یہ پروفیسر ولی احمد تھا،
سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر باریک فریم کا چشمہ، ہاتھ میں لیدر کا بریف کیس اور چہرے پر ایسی سنجیدگی کہ جیسے مسکرانا اس کے لیے حرام ہو۔ شفا کو لگا اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ یہ یہاں کیا کرے ہیں؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ ولی روسٹرم پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے کلاس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ اس کی نظریں پچھلی بینچ پر بیٹھی شفا پر آ کر ایک سیکنڈ کے لیے رکی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان، کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک اجنبیت تھی۔ گڈ مارننگ کلاس، ولی کی بھاری اور پروپکار آواز گونجی۔ میرا نام پروفیسر ولی احمد ہے اور میں آپ کا اکنامکس کا نیا پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی ہوں۔ کلاس میں لڑکیاں سرگوشی کرنے لگی۔ واؤ کتنا ہینڈسم ہے! شفا کا دل چاہا کہ اٹھ کر چیخے، خبردار یہ میرا شوہر ہے، لیکن وہ اپنی سیٹ میں دھنس گئی۔ میں اپنے رولز پہلے دن ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں، ولی نے وائٹ بورڈ پر مارکر سے اپنا نام لکھتے ہوئے کہا۔ میری کلاس میں لیٹ آنا، فون استعمال کرنا اور اس نے مڑ کر سیدھا شفا کی طرف دیکھا، اور کلاس کے دوران باتیں کرنا یا کھانا پینا سخت منع ہے۔ شفا نے فوراً چپس کا پیکٹ چھپا لیا۔ ماہم نے اسے کونی ماری۔ شفا یہ تو تجھے گھور رہا ہے، کہیں تو نے اسے پہلے تو نہیں دیکھا؟ چپ کر جا ماہم، میری موت آئی ہے۔ شفا نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد سے شفا کی زندگی جہنم اور جنت کا عجیب نمونہ بن گئی تھی۔ یونیورسٹی میں ولی اس کا استاد بن جاتا اور گھر آ کر شوہر۔ شفا گاڑی کے بریک لگنے پر شفا ہال میں واپس لوٹی۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ ولی نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پہنچ گئے ہم، اور سنو۔ شفا نے بیگ اٹھاتے ہوئے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ جی سر۔ ولی کے لبوں پر وہ مخصوص دبی دبی مسکراہٹ آئی۔ آج کلاس میں پریزنٹیشن ہے تمہاری، امید ہے رات والی تیاری کام آئے گی، اور خبردار جو ماہم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، میری نظر تم پر ہی ہوگی۔ آپ ظلم کر رہے ہیں مجھ پر ولی، شفا نے رونی صورت بنائی۔ میں اپنے بابا کو شکایت لگاؤں گی۔ ضرور لگاؤ، ولی نے اطمینان سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ لیکن یاد رکھنا تمہارے بابا کو مجھ سے زیادہ تم پر نہیں، میرے پروفیسر ہونے پر بھروسہ ہے۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ داماد جی بیٹی کو پڑھا رہے ہیں۔ شفا غصے سے گاڑی سے اتری اور زور سے دروازہ بند کیا۔ دیکھ لوں گی میں آپ کو، ولی نے شیشہ نیچے کیا۔ گھر جا کر دیکھ لینا، فی الحال کلاس میں ملتے ہیں مسز ولی، اور ہاں، اس نے اسے پکارا۔ شفا رکی۔ دوپٹہ ٹھیک کرو اپنا، ولی کی آواز میں شوہر والی ملکیت تھی۔ شفا نے لاشعوری طور پر دوپٹہ سر پر جمایا اور دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ بچے پالنے تھے اور یہاں میکرو اکنامکس کے گراف پالنے پڑ رہے ہیں۔ ہائے رے میری قسمت! ولی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شفا کے اندر ایک بہت قابل لڑکی چھپی ہے جسے صرف تراشنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسے صرف گھر کی زینت نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ شفا دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل بنے، چاہے اس کے لیے اسے ولن ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ شفا ابھی کوریڈور میں پہنچی ہی تھی کہ ماہم بھاگتی ہوئی آئی۔ شفا تجھے پتا ہے آج سر ولی نے کیا کیا؟ ماہم کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا کیا؟ اب میرے جلاد شوہر، میرا مطلب ہے پروفیسر نے، شفا نے دانت پیس کر پوچھا۔ انہوں نے سرپرائز ٹیسٹ اناؤنس کر دیا ہے ابھی اس وقت، ماہم نے بم پھوڑا۔ شفا کے ہاتھ سے بیگ چھوٹنے والا ہو گیا۔ کیا؟ لیکن کل رات تو، میرا مطلب ہے کل تو انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ یہی تو سرپرائز ہے میری جان، چل بھاگ، اگر لیٹ ہوئے تو کلاس سے باہر نکال دیں گے، تجھے تو پتا ہے وہ ٹائم کے کتنے پابند ہے۔ کسی کے سگے نہیں ہے وہ، ماہم نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ شفا بھاگتے ہوئے سوچ رہی تھی، کسی کے سگے نہیں ہے؟ ماہم تجھے کیا پتا، وہ میرے سگے ہو کر ہی تو یہ سب کر رہے ہیں۔ رات کو پیار سے سلا کر صبح ٹیسٹ کو بم پھوڑا، کوئی ولی احمد سے سیکھے۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی شفا کی نظر ولی پر پڑی جو گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شفا دروازے سے اندر آئی، ولی نے کلائی گھمائی اور گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یو آر 2 منٹس لیٹ مس شفا، ولی نے سخت لہجے میں کہا۔ پوری کلاس کی نظریں شفا پر تھی۔ شفا نے ایک گہری سانس لی۔ دل تو چاہا کہ کہہ دے آپ ہی کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی اس لیے دیر ہوئی، مگر اس نے ضبط کیا۔ سوری سر، اس نے سر جھکا کر کہا۔ شفا اپنی سیٹ پر بیٹھی، کاغذ سامنے رکھا اور ولی کو دیکھا۔ ولی کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ لکھو، ثابت کرو کہ تم صرف ایک شوق لڑکی نہیں ہو۔ شفا نے قلم مضبوطی سے تھاما۔ غصہ تو بہت تھا مگر اب عزت کا سوال تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور لکھنا شروع کیا۔ وہ اکرم صاحب کی بیٹی اور ولی احمد کی بیوی تھی۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، چاہے مقابلہ اپنے ہی شوہر سے کیوں نہ ہو۔ یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ہال نما کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی محسوس ہوتی۔ چھت پر لگے پنکھے اپنی پوری رفتار سے چل رہے تھے، مگر اس کے باوجود طلباء کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے
آج وہ دن تھا جس کا سب کو ڈر تھا، اور کچھ کو تو شاید موت سے بھی زیادہ خوف اس لمحے کا تھا۔ پروفیسر ولی احمد کے سرپرائز ٹیسٹ کا رزلٹ۔ شفا اپنی سیٹ پر بیٹھی بار بار اپنی ہتھیلیاں رگڑ رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے ساتھ بیٹھی مہم کو دیکھا جس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور وہ مسلسل کوئی ویٹ کر رہی تھی۔ یار شفا، مہم نے لرزتی ہوئی سرگوشی کی، مجھے لگتا ہے آج میرا آخری دن ہے۔ سنا ہے سر ولی نے پچھلے سیمسٹر میں آدھی کلاس فیل کر دی تھی۔ یہ انسان نہیں، روبوٹ ہے، روبوٹ، اسے ترس نہیں آتا۔ شفا نے بمشکل تھوک نکلا۔ چپ کر جا مہم، پہلے ہی میری جان نکل رہی ہے۔ شفا کا خوف مہم سے کہیں زیادہ اور الگ نوعیت کا تھا۔ باقی سب کے لیے ولی صرف ایک سخت گیر استاد تھا، لیکن شفا کے لیے وہ اس کا شوہر بھی تھا۔ وہ شوہر جس نے رات کو اسے چیلنج دیا تھا، جس نے اس کی قابلیت پر سوال اٹھایا تھا اور پھر اسی قابلیت کو نکھارنے کے لیے رات بھر اسے پڑھایا بھی تھا۔ اگر آج وہ فیل ہو گئی تو گھر جا کر ولی کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ اس کی وہ معائنہ خیز اور طنزیہ مسکراہٹ کیسے برداشت کرے گی؟ یہ سوچ کر ہی شفا کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی، جیسے کسی جلات کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچانک دروازہ کھلا اور کلاس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پروفیسر ولی احمد ہمیشہ کی طرح اپنے پروقار اور روبدار انداز میں کلاس میں داخل ہوئے۔ نیوی بلو پینٹ کوٹ، سفید شرٹ اور آنکھوں پر وہ باریک فریم کا چشمہ جو ان کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس میں ٹیسٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ روسٹرم تک پہنچے، فائل میز پر رکھی اور کلاس پر ایک گہری خاموشی نظر ڈالی۔ اس ایک نظر نے پوری کلاس کو ساکت کر دیا۔ ولی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غصہ نہ خوشی، بس ایک پروفیشنل سرد مہری۔ گڈ مارننگ کلاس، ان کی بھاری آواز گونجی۔ گڈ مارننگ سر، کلاس نے ایک کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ میں نے پیپرز چیک کر لیے ہیں۔ ولی نے فائل کھولی۔ اور سچ کہوں تو رزلٹ ملا جلا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے مایوس کیا ہے اور کچھ نے حیران۔ اس حیران پر ولی کی نظر ایک لمحے کے لیے شفا پر ٹھہری اور پھر ہٹ گئی۔ شفا کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا وہ فیل ہونے والوں پر حیران ہے یا پاس ہونے والوں پر؟ ولی نے نام پکارنے شروع کیے۔ جیسے جیسے نام پکارا جا رہا تھا کچھ چہرے کھل رہے تھے اور کچھ لٹک رہے تھے۔ احمد حسن 60%، سارا خان 75%، ماہم اسلم۔ ولی رکا۔ ماہم نے شفا کا ہاتھ زور سے بھینچ لیا۔ 55%، مس ماہم، آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ماہم نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ شکر ہے 500 ہو گئی۔ اب کلاس میں صرف چند بچے رہ گئے تھے جن کا نام نہیں پکارا گیا۔ شفا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کا نام آئے گا اور ولی کہے گا مسز شفا 0۔ اور اب ولی کی آواز میں تھوڑی تبدیلی آئی۔ اس نے ایک پیپر ہاتھ میں اٹھایا اور کلاس کی طرف دیکھا۔ اس ٹیسٹ میں جس اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا ہے اس نے نہ صرف تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں بلکہ جس طرح کانسیپٹ کو اس نے ایکسپلین کیا ہے وہ ماسٹرز لیول سے بھی اوپر کا ہے۔ پوری کلاس میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ ولی کی نظریں سیدھی آخری بینچ پر گئیں۔ مس شفا ولی احمد خان۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شفا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا اسے صحیح سنا؟ یہ خوف کی وجہ سے اسے وہم ہو رہا تھا۔ مس شفا پلیز کم فارورڈ، ولی نے اسے بلایا۔ شفا لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی سیٹ سے اٹھی۔ ماہم نے اسے پیچھے سے دھکا دیا۔ جا پگلی، تو ٹاپ کر گئی ہے۔ وہ چلتی ہوئی ولی کے میز تک پہنچی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ڈرتے ڈرتے ولی کی طرف دیکھا۔ ولی کے چہرے پر اب وہ سخت گیر تاثر نہیں تھا بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے صرف شفا پہچان سکتی تھی۔ وہ ایک استاد کی ستائش بھی تھی اور ایک شوہر کا فخر بھی۔ ویل ڈن مس شفا، ولی نے اسے پیپر تھمایا۔ 98%۔ آپ نے تھیوری کا جو اطلاق لکھا وہ بہترین تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس ٹیسٹ کو سنجیدگی سے لیا۔ شفا نے کانپتے ہاتھوں سے پیپر پکڑا۔ اس کی نظریں اس سرخ سیاہی سے لکھے 98 پر جم گئی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ صرف نمبر نہیں تھے، یہ اس کی کھوئی ہوئی خود اعتمادی کی واپسی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ نالائق نہیں ہے۔ تھینک یو سر، اس کی آواز بھر آ گئی۔ ولی نے اسے دیکھا کہ وہ جذباتی ہو رہی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہیں سب کے سامنے اسے گلے لگا لے اور کہے کہ میری شیرنی، مگر یونیورسٹی کے آداب آڑے آ گئے۔ اس نے بس ہلکا سا سر ہلایا اور اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے ایک پروفیشنل انداز میں ڈھالا۔ کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ شفا اپنی سیٹ پر واپس آئی تو ماہم نے اسے بھینچ لیا۔ یار تو چھپی رستم نکلی، کل تک رو رہی تھی اور آج ٹاپ کر لیا۔ شفا مسکرا دی مگر اس کی نظریں بار بار ولی کی طرف اٹھ رہی تھیں جو اب دوسرے ٹاپک پہ لیکچر شروع کر چکے تھے۔ مگر درمیان میں ان کی ایک چور نظر شفا پر پڑتی تو شفا کا دل بلیاں اچھلنے لگتا۔
یونیورسٹی سے واپسی پر جیسے ہی وہ پارکنگ میں پہنچے اور گاڑی میں بیٹھے، شفا نے ایک لمبی سانس لی اور سیٹ سے ٹیک لگا دی۔ ولی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی سٹارٹ کی اور یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی سڑک کنارے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روکی؟ شفا نے حیرت سے پوچھا۔ ولی اس کی طرف مڑا۔ اب وہ پروفیسر نہیں تھا، وہ اس کا ولی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی دلکش مسکراہٹ تھی جسے اس نے صبح سے دبا رکھا تھا۔ آئس کریم کھانی ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ شفا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ واقعی؟ بالکل، ٹاپر کے لیے ایک ٹریٹ تو بنتی ہے۔ ولی نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور ان کے پسندیدہ آئس کریم پارلر کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ شفا کے ہاتھ میں چاکلیٹ پھنس دی اور ولی کے پاس ونیلا۔ آپ کو پتہ ہے ولی، شفا نے چمچ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں فیل ہو جاؤں گی۔ جب آپ پیپر واپس کر رہے تھے تو میرا دل بند ہونے والا تھا۔ ولی نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے پتا تھا تم ٹاپ کرو گی۔ کیسے؟ شفا نے پوچھا۔ میں تو ہمیشہ پڑھائی سے بھاگتی ہوں۔ تم پڑھائی سے بھاگتی ہو شفا، لیکن تم ذہین ہو، ولی نے سنجیدگی سے کہا۔ کل رات جب میں تمہیں پڑھا رہا تھا، تم نے جس طرح سوالات سمجھے اور پھر اپنے الفاظ میں بیان کیے، مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا دماغ بہت تیز ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم نے خود کو یقین دلا رکھا تھا کہ تم سے نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں یونیورسٹی آنے کا شوق نہیں تھا۔ شفا خاموش ہو گئی۔ ولی سچ کہہ رہا تھا، اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی کیونکہ وہ شادی کو ایک فرار کا راستہ سمجھتی تھی۔ میں نے وہ جو آپ نے کلاس میں تعریف کی تھی، شفا شرماتے ہوئے بولی، وہ میں نے ویسے ہی لکھا تھا جیسے آپ نے کل سمجھایا تھا۔ نہیں جانے من، ولی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے صرف راستہ دکھایا تھا، الفاظ تمہارے اپنے تھے، تم نے اسے مجھ سے بھی زیادہ بہتر ایکسپلین کیا۔ اور بحیثیت پروفیسر مجھے آج اپنی اسٹوڈنٹ پر بہت فخر محسوس ہوا، اور بحیثیت شوہر۔ وہ رکا اور شفا کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے تم پر پیار آیا ہے کہ میری بیوی کتنی کمال ہے۔ شفا کے گال تمتمانے لگے۔ اس نے جلدی سے آئس کریم کا ایک بڑا چمچ منہ میں ڈالا تاکہ اپنی جیب مٹا سکے۔ ولی ہنس پڑا۔ آرام سے کھاؤ، کوئی چھین نہیں رہا۔ اس نے ٹیشو پیپر نکال کر شفا کے ہونٹ کے کنارے لگی چاکلیٹ صاف کی۔ ویسے ایک بات ہے، پڑھاکو لڑکی کے روپ میں تم زیادہ کیوٹ لگتی ہو۔ بس کرے ولی، شفا نے ہنستے ہوئے اسے دھکا دیا۔ ابھی صرف ایک ٹیسٹ پاس کیا ہے، کوئی نوبل پرائز نہیں جیتا۔ شروعات تو ہو گئی نا، ولی نے گاڑی ریورس کی۔ اور اس خوشی میں آج گھر میں کھانا نہیں پکے گا۔ تو کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے گھر، ولی نے مسکرا کر کہا۔ ساس سسر کو بھی تو پتہ چلے کہ ان کی بیٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ شفا کے گھر میں داخل ہوتے ہی رونق لگ گئی۔ اکرم صاحب اور ان کی بیگم ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب یہ دونوں اچانک وارد ہوئے۔ ارے ولی بیٹا، شفا، تم لوگ اس وقت، سب خیریت تو ہے نا؟ شفا کی امی نے حیرت اور خوشی سے استقبال کیا۔ خیریت ہی آنٹی، بلکہ بہت بڑی خوشخبری ہے، ولی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خوشخبری؟ اکرم صاحب نے اینک ناک پہ جماتے ہوئے پر امید نظروں سے شفا کے پیٹ کی طرف دیکھا۔ کیا ہم نانا نانی بننے والے ہیں؟ شفا کا منہ کھلے رہ گیا اور وہ کھانسنے لگی۔ بابا، وہ چیخی۔ ولی نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ نہیں انکل، ابھی وہ خوشخبری تو نہیں، لیکن اس سے کم بھی نہیں۔ آج آپ کی بیٹی نے پوری یونیورسٹی میں میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پھر ولی نے مرچ مسالہ لگا کر بےحد فخر کے ساتھ پوری کہانی سنائی کہ کیسے سرپرائز ٹیسٹ ہوا اور کیسے شفا نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا۔ اکرم صاحب کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ اٹھے اور شفا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شیر بیٹی ہے میری، میں جانتا تھا، بس ذرا لاڈلی ہے اس لیے محنت سے گھبراتی ہے۔ دیکھا بیگم، میں کہتا تھا نا کہ ولی کی صحبت میں رہ کر یہ ہیرا بن جائے گی۔ شفا کی امی بھی نچھاور ہو رہی تھی۔ ہائے میں صدقے، میرا تو ڈر تھا کہ کہیں یہ وہاں بھی ولی کو تنگ نہ کرتی ہو۔ شکر ہے اس نے عزت رکھ لی۔ تنگ تو یہ بہت کرتی ہے، ولی نے چائے کا گھونٹ بھرتے کہا۔ شرارت سے شفا کو دیکھا۔ کلاس میں لیٹ آتی ہے، باتیں کرتی ہے، لیکن جب رزلٹ ایسا ہو تو سب معاف۔ کھانے کی میز پر ماحول بہت خوشگوار تھا۔ ڈنر میں شفا کی پسند کی بریانی اور قورمہ تھا۔ اکرم صاحب ولی سے سیاست اور کاروبار کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ شفا اپنی امی کو یونیورسٹی کے قصے سنا رہی تھی۔
البتہ ولی کی سختی والے حصے گول کر گئی۔ ویسے ولی بیٹا، شفا کی امی نے پلیٹ میں بوٹی رکھتے ہوئے کہا، تم گھر پر تو اتنے نرم مزاج ہو، یونیورسٹی میں اتنے سخت کیسے ہو جاتے ہو؟ شفا بتا رہی تھی بچے تم سے کانپتے ہیں۔ ولی نے شفا کو گھورا، جس نے فوراً نظریں جھکا کر پلیٹ میں چمچ چلانا شروع کر دیا۔ آنٹی، استاد کا روب ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ آج کے بچے سر پر چڑھ جاتے ہیں، اور شفا جیسی اسٹوڈنٹس کو تو خاص طور پر ڈنڈے کے زور پر پڑھانا پڑتا ہے۔ سب ہنس پڑے۔ شفا نے منہ بنا کر کہا، دیکھ لیں بابا، یہ مجھ پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اکرم صاحب ہنسے۔ اسے سیدھا رکھو ولی، یہ تمہارے حوالے۔ کھانے کے بعد کافی دیر تک گپ شپ چلتی رہی۔ وہاں کا ماحول اتنا اپنائیت بھرا تھا کہ شفا کی ساری تھکن اتر گئی۔ اسے اپنے والدین کی آنکھوں میں جو اطمینان نظر آیا وہ شاید اس کی ڈگری سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو نہ صرف اس سے محبت کرتا ہے بلکہ اس کی ذات کی تعمیر بھی کر رہا ہے۔ واپسی پر رات خاص بھیگ چکی تھی، سڑکیں سنسان تھی اور گاڑی میں ایک سکون بھری خاموشی تھی۔ شفا کا سر سیٹ سے ٹکا ہوا تھا اور وہ نیم غنودگی میں تھی۔ ولی نے گاڑی کا میوزک سسٹم آن نہیں کیا تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ گھر پہنچ کر جب وہ کمرے میں آئے تو ولی نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور شفا کی طرف دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑی کانوں سے بندے اتار رہی تھی۔ تھک گئی ہو؟ ولی نے نرمی سے پوچھا۔ لیکن بہت اچھا لگا آج۔ شفا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تھینک یو ولی۔ کس لیے؟ ولی نے اس کے قریب آیا۔ ہر چیز کے لیے، مجھے پڑھانے کے لیے، میری حوصلہ افزائی کے لیے، اور بابا لوگوں کے سامنے میری اتنی تعریف کرنے کے لیے۔ مجھے لگا تھا آپ شکایت لگائیں گے۔ ولی مسکرایا اور اس کے چہرے کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو میری ذمہ داری ہو شفا، اور میری محبت بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ تم کتنی قابل ہو۔ میں تمہیں صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کل کو تم میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو اور ایک کامیاب عورت بن کر۔ شفا کی آنکھوں میں پھر سے نمی آ گئی۔ اس نے ولی کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ واقعی دنیا کے سب سے اچھے پروفیسر ہیں اور سب سے اچھے شوہر بھی۔ ولی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اور تم دنیا کی سب سے اچھی اسٹوڈنٹ، جب تم پڑھنا چاہو تب۔ شفا ہنس پڑی اور اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ موڈ خراب مت کریں۔ اچھا بابا، نہیں کرتا، ولی ہنسا۔ اب سو جاؤ، کل پھر یونیورسٹی جانا ہے، اور سنا ہے کل پھر کوئی اسائنمنٹ ملنے والی ہے۔ ولی، شفا نے اسے گھورا۔ مذاق کر رہا ہوں، کل ریلیکس ڈے ہے۔ اس رات جب شفا سوئی تو اسے صبح یونیورسٹی جانے کی خیال سے وحشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جب تک ولی اس کے ساتھ ہے وہ ہر امتحان پاس کر سکتی ہے، چاہے وہ امتحان کتابوں کا ہو یا زندگی کا۔ اس کا دشمن شوہر در حقیقت اس کا بہترین محافظ اور رہنما بن چکا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، مگر شفا کی زندگی میں علم اور محبت کی ایک نئی روشنی ہو چکی تھی جو اب کبھی مدھم نہیں ہونے والی تھی۔ صبح کا سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر شفا کے چہرے کا نور سورج کی شعاؤں کی مات دے رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سیاہ گاؤن اس کے نازک وجود پر جچ رہا تھا اور سر پر رکھی ٹوپی اسے ایک سنجیدہ اور باوقار اسکالر کا روپ دے رہی تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیا یہ وہی شفا ہے؟ وہی لڑکی جو شادی صرف اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ پڑھائی سے جان چھوٹ جائے؟ تیار ہے مسز ٹاپر؟ کمرے کے دروازے سے ایک مانوس بھاری اور محبت بھری آواز آئی۔ شفا نے پلٹ کر دیکھا، ولی دروازے پر کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں دنیا جہاں کی ستائش سمٹی ہوئی تھی۔ آج اس نے وہی نیوی بلو سوٹ پہن رکھا تھا جو اس نے شفا کی پہلی کلاس والے دن پہنا تھا۔ شاید یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ یادوں کو تازہ کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ولی، شفا نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج فائنل رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے اور مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ ولی چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ڈر اسے لگتا ہے جس کی تیاری ادھوری ہو۔ تم نے 2 سال جس طرح محنت کی ہے، راتوں کو جاگ کر میری سختیاں برداشت کر کے، آج اس کا پھل ملنے کا دن ہے۔ اگر میں ٹاپ نہ کر سکی تو؟ شفا نے بچوں کی طرح پوچھا۔ تم ٹاپ کر چکی ہو شفا، ولی نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ تم نے اپنی سستی کو شکست دی ہے، اپنے خوف کو ہرایا ہے۔ میرے لیے تم پہلی ہی گولڈ میڈلسٹ ہو۔ اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ طلباء، والدین اور اساتذہ ایک جمع غفیر سا تھا۔ اسٹیج کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ شفا اپنے والدین اکرم صاحب اور ان کی بیگم کے ساتھ اگلی لائن میں بیٹھی تھی۔ اس کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اور آج ان کے لیے باعث فخر بنی تھی بیٹی۔ تقریب کا آغاز ہوا۔ تلاوت اور نعت کے بعد وائس چانسلر نے خطاب کیا۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اور اب ہم
ایم ایس اکنامکس کے ٹاپ پوزیشن ہولڈر اور یونیورسٹی گولڈ میڈل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری کی آواز گونجی، ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ یہ طالبہ نہ صرف اکیڈمکس میں بہترین رہی ہیں بلکہ ریسرچ ورک میں بھی انہوں نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمینس، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار مسز شفا ولی خان۔ تالیوں کا ایک طوفان تھا جو پورے ہال میں امڑ آیا۔ شفا کو لگا جیسے اس کا نام کسی خواب میں پکارا گیا ہو۔ ماہم جو پیچھے بیٹھی تھی خوشی سے چیخ پڑی۔ اکرم صاحب نے فرط جذبات سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ شفا اپنے نشست سے اٹھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں مگر سر فخر سے بلند تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسٹیج کی سیڑھیوں پر چڑھی۔ سامنے ولی کھڑا تھا، اسد تزہ کی صف میں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ شفا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ وائس چانسلر نے شفا کے گلے میں میڈل ڈالا اور اسے شیلڈ پیش کی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ شفا مائک کے سامنے آئی، اس نے ایک گہری سانس لی اور ہال پر نظر ڈالی۔ اس کی نظریں سیدھی ولی پر جم گئی۔ آج میں یہاں کھڑی ہوں تو شاید آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ میں ہمیشہ سے ایک لائق طالبہ تھی۔ شفا کی آواز لرزتی ہوئی شروع ہوئی مگر پھر مضبوط ہو گئی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میں وہ لڑکی تھی جسے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ اسے یونیورسٹی نہ جانا پڑے۔ مجھے کتابوں سے نفرت تھی، مجھے محنت سے ڈر لگتا تھا۔ ہال میں ایک ہلکی سی ہنسی بکھری، ولی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا، ایک ایسا استاد جس نے مجھے صرف سلیبس نہیں پڑھایا بلکہ مجھ سے ملوایا، جس نے میری نالائکی کو برداشت کیا، میرے نخرے اٹھائے، اور جب میں ہار ماننے لگی تھی تو وہ میرے لیے چٹان بن جاتا۔ شفا کی آواز بھر آ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر میری کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے۔ وہ مرد جو میرا شوہر بھی ہے اور میرا استاد بھی۔ اگر وہ مجھ پر سختی نہ کرتے، اگر وہ مجھے میری صلاحیتوں کا یقین نہ دلاتے تو آج یہ گولڈ میڈل میرے گلے میں نہ ہوتا۔ شفا نے اپنی گردن سے گولڈ میڈل اتارا۔ میں چاہوں گی کہ پروفیسر ولی احمد اسٹیج پر آئیں، کیونکہ یہ میڈل میرا نہیں، یہ دراصل ان کی محنت کا صلہ ہے، یہ ان کا ہے۔ پورا ہال حیرت اور احترام میں خاموش ہو گیا اور پھر ایک بار پھر تالیوں کی گونج سنائی دی۔ ولی اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر آیا، شفا کے سامنے کھڑا ہوا۔ شفا نے مسکراتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے اور سنہری تمغہ ولی کے گلے میں پہنا دیا۔ ولی نے بے اختیار ہو کر سب کے سامنے شفا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا تھپکا۔ تم نے میرا سر فخر سے اتنا بلند کر دیا ہے شفا کہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ ولی نے مائک سے ہٹ کر صرف شفا کو سنائی دینے والی سرگوشی میں کہا، یہ تو بس شروعات ہے پروفیسر صاحب۔ شفا نے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ابھی تو آپ کو مجھ پر بہت فخر کرنا باقی ہے۔ نیچے ہال میں بیٹھے اکرم صاحب اور شفا کی والدہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس جوڑی کی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ صرف ایک ڈگری کی تکمیل نہیں تھی، یہ محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کو سنوارنے کے سفر کی تکمیل تھی۔ ایک ماہ بعد صبح کے 8 بج رہے تھے۔ موسم میں ہلکی سی خنکی آ چکی تھی۔ شفا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ آج اس کا حلیہ طالب علموں والا نہیں تھا۔ اس نے ایک نفیس سا باوقار سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں گھڑی اور کندھے پر ایک اسٹائلش لیپ ٹاپ بیگ۔ مس شفا خان، اگر آپ کا میک اپ مکمل ہو گیا ہو تو چلیں، طلباء انتظار کر رہے ہوں گے۔ ولی کی آواز آئی جو دروازے پر کھڑا اپنی گاڑی کی چابیاں گھما رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح وقت کا پابند تھا۔ آ رہی ہوں بابا، بس یہ دوپٹہ سیٹ نہیں ہو رہا، شفا نے جھنجھلا کر کہا۔ لائے میں کر دیتا ہوں۔ ولی آگے بڑھا اور بہت نفاست سے اس کا دوپٹہ اس کے کندھے پر پن اپ کر دیا۔ اب ٹھیک ہے؟ پرفیکٹ۔ شفا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ویسے ولی، مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ولی نے حیرت سے پوچھا۔ اب تو تم گولڈ میڈلسٹ ہو۔ ہاں، مگر اسٹوڈنٹ ہونا اور بات ہے اور ٹیچر ہونا اور بات۔ آج میرا بطور لیکچرر پہلا دن ہے۔ اگر بچے مجھ سے مشکل سوال پوچھ لیے تو؟ اگر میں نروس ہو گئی تو؟ ولی ہنس پڑا۔ وہی ڈرپوک شفا۔ اس نے شفا کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے جانے لگا۔ دیکھو جانم، تم نے مجھ سے پڑھا ہے، تم پروفیسر ولی احمد کی اسٹوڈنٹ رہی ہو، اور میری اسٹوڈنٹ کبھی کلاس میں فیل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بینچ کے اس پار ہو یا روسٹرم پر کھڑی ہو۔ تم بہترین ہو، بس خود پر یقین رکھو۔ اور ویسے بھی، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے آنکھ دبائی، اگر کہیں پھنس جاؤ تو برابر والے کمرے میں موجود ہوں گا، تمہارا سینئر کولیگ۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، وہی راستہ، وہی درخت، وہی سگنلز، مگر احساسات بدل گئے۔ 2 سال پہلے اسی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شفا کا دل بوجھل ہوتا۔
اسے لگتا تھا کہ وہ قید خانے جا رہی ہے۔ آج وہ آزاد تھی، پراعتماد تھی اور خوش تھی۔ ولی، شفا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پکارا۔ جی مس لیکچرر، ولی نے شوخ لہجے میں جواب دیا۔ یاد ہے وہ دن جب آپ نے پہلی بار کلاس میں مجھے ڈانٹا تھا چپس کھانے پر؟ ولی نے کہکا لگایا۔ اچھی طرح یاد ہے، تم ایسے ڈری تھی جیسے میں نے پستول تان لی ہو۔ میں نے اس دن قسم کھائی تھی کہ اس جلاد سے بدلہ لوں گی، اور دیکھ لو۔ ولی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بدلہ لے ہی لیا تم نے، میرا دل بھی لے لیا، میرا سکون بھی، اور اب میرا گولڈ میڈل بھی۔ اور کیا چاہیے؟ شفا ہنس پڑی۔ اب تو میں آپ کی کلیگ بن گئی ہوں، اب تو آپ مجھ پر روپ نہیں جھاڑ سکتے، اب ہم برابر ہیں۔ برابر؟ ولی نے بھویں اچکائیں۔ گھر پر تو شاید، لیکن یونیورسٹی میں ابھی بھی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، تو ذرا تمیز سے رہنا مسز خان۔ دیکھا جائے گا، شفا نے لاپرواہی سے کہا۔ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر رکی۔ گارڈز نے ولی کو دیکھ کر سلوٹ کیا اور پھر شفا کو دیکھ کر دوبارہ سلوٹ کیا۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم میڈم۔ شفا کے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میڈم، یہ لفظ اس کے لیے نیا تھا مگر بہت اچھا لگا۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ پارکنگ سے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے ولی نے اپنا بریف کیس ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا ہاتھ شفا کی طرف بڑھا دیا۔ شفا نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی کیونکہ یہ یونیورسٹی تھی، مگر پھر اس نے ولی کی آنکھوں میں وہ اطمینان دیکھا جو کہہ رہا تھا، تم میری بیوی ہو، دنیا کیا کہتی ہے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اپنا ہاتھ ولی کے ہاتھ میں دے دیا۔ دونوں شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ کوریڈور میں گزرتے ہوئے طلباء انہیں دیکھ کر راستہ چھوڑ رہے تھے اور گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ میم کہہ رہے تھے۔ ولی نے چلتے چلتے شفا کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ چلو بچے ہو جائیں گے تو یونیورسٹی نہ جانے کا بہانہ مل جائے گا۔ ولی نے شفا کا پرانا ڈائلاگ دہرایا۔ شفا شرم سے لال ہو گئی۔ ولی بس کرے نا، پرانی باتیں بھول جائیں۔ کیسے بھول جاؤں؟ ولی رکا اور اسٹاف روم کے دروازے پر اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ جملہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر تم وہ نہ کہتی تو شاید میں تمہیں چیلنج نہ کرتا، اور اگر میں چیلنج نہ کرتا تو آج ایک باکمال خاتون میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے اسٹاف روم کا دروازہ کھولا۔ ویلکم ٹو دی کلب پروفیسر شفا ولی خان۔ شفا مسکرائی، ایک بھرپور، مطمئن اور جیتی ہوئی مسکراہٹ۔ اس نے قدم اندر بڑھایا۔ یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ زندگی جہاں وہ صرف کسی کی بیوی یا ماں نہیں تھی بلکہ اپنی ذات میں ایک مکمل پہچان تھی، اور اس سفر میں اس کا سب سے بڑا دشمن اب اس کا سب سے بڑا سہارا، اس کا بہترین دوست اور اس کا ہمسفر بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ شفا نے ولی کو دیکھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ محبت اگر قید کرتی ہے تو ولی کی محبت نے اسے پرواز دی تھی، اور یہ پرواز اب کبھی رکنے والی نہیں تھی۔ تھینک یو سر، اس نے شرارت سے کہا اور سر اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ ولی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ کہانی کا ایک باب ختم ہوا، مگر زندگی کی خوبصورت کتاب ابھی کھلی تھی۔